کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا۔ آج علم و علماء میں علم و علماء کے فضائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین کا ادب اور احترام کس قدر ضروری ہے اور اس حوالے سے ہمیں کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں اس میں ادب احترام تو یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ان کے لیے سجدے کا حکم فرمایا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابا واستکبرا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں اور میں کیسے ان کو سجدہ کروں۔ تو ایک بے ادبی نے اس کو روندہ درگاہ کر دیا۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہی ادب ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ ادب لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہ جو وہ لوگ ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بالکل بالکل ایسے ہی فرمایا کہ انبیاء کرام کی کوئی وراثت دراہم و دنانیر نہیں ہے، لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرمایا ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کی جو وراثت ہے وہ علم ہے اور علماء ان کے وارث ہیں۔ تو نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، نبیوں کے جو ورثاء ہیں ان کی بھی تعظیم لازم و ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرماتا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا چنیدہ ہے۔ بے شک۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے۔ تو وہ جس سے تم سیکھ رہے ہو، وہ جو تمہارا معلم ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بہترین قرار دیا ہے، اس کی تعظیم تم پر لازم و ضروری ہے۔ فرمایا کہ عالم کی ذات تو وہ ہے، فرمایا سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا وہ چنیدہ اور رب تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ ہوتا ہے، وہ مخلوق کے لیے بھلائی کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، مخلوق کو بھلائی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو جو سفید بال ہیں ان کا احترام کیا کرو، بوڑھے کا احترام کیا کرو مسلمان کا، اور ایک فرمایا جو حامل القرآن ہے اور عالم قرآن ہے، فرمایا اس کا احترام کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے کے اندر جو ہے کسی کو تھوڑا سا بھی یاد ہوتا تھا تو اس کو امام بنا دیا جاتا تھا۔ تو ایک بچہ وہ قوم کا ایک علاقے کے اندر امام بنایا گیا، اس کے پاس ایک ہی کرتا تھا لمبا سا وہ پہن کے، فرمایا بھی کیوں امام بنایا؟ فرمایا اس کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، سبحان اللہ، اس کی بنیاد پر اس کو۔ خود حضور علیہ السلام جو جلیل القدر اہل علم صحابہ کرام تھے، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جلیل القدر علماء، فرماتے تھے کہ نماز میں میرے قریب وہ کھڑے ہوں اہل علم کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جو ہے وہ گورنرشپ دینے لگے اور علاقے کے جو ہے وہ عمال بنانے لگے، تو فرمایا کون کون حافظ قرآن ہے، کون کون عالم قرآن ہے، فرمایا کہ اس کو آگے لے کر آؤ تاکہ ان کو یہ عہدے دیے جائیں۔ تو شروع سے ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم تھا اللہ نے بھی ان کو عزت عطا فرمائی اور ریاست نے بھی ان کو عزت عطا فرمائی۔ پھر ایسا ہوا کہ علم والوں کو پیچھے کر دیا گیا اور جتنے سارے کے سارے دوسرے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے کر دیا گیا۔ حتی المقدور یہی کوشش کی کہ علم والوں کو ہر اعتبار سے پیچھا کیا جائے، ان کی معیشت کو کاٹا جائے، ان کی عزت و احترام کو کاٹا جائے، اور ان کو سوسائٹی کے اندر، اور جس قوم نے بھی اعلی علم کو پیچھے کیا، چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، آپ یقین کریں وہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ بالکل ایسے ہی۔ آج دیکھیں نا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، چاہے درس نظامی پڑھانے والے ٹیچر ہیں یا اسکول کے ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہے، اور آپ باہر کے ممالک کے اندر دیکھیں کہ بیسک تنخواہ ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جب تک اس قوم کو جو معماروں کو پڑھانے والا ہے آپ اس کو فارغ البال نہیں کریں گے تو کبھی بھی قوم آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ہر اعتبار سے ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں اور ان کی تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کیا کہنا۔ اچھا، اہل علم جو ہے وہ قوم اور معاشرے کے لیے جو ہے باعث خیر و برکت ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو ایک چیز ہے آج ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ اہل علم سے علماء سے لوگ دور ہیں، تو اتنا دور چلے گئے کہ بس جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی عالم ہے اور یہی صحیح بات کر رہا ہے۔
تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ علم و علماء آج موضوع ہے، تو یہ سوال بھی بہت لازم و ضروری ہے. کیا فرمائے گا حافظ اویس احمد صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ معاشرے میں جو برکات ہیں وہ اہل علم سے ہی قائم ہوتی ہیں. جب علماء اہل علم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تبھی قیامت قائم ہوگی. تو اگر اہل علم معاشرے میں نہ ہوں تو قیامت آ جائے، بالکل ایسا ہی. اور اگر اہل علم ہوں تو پھر معاشرے میں برکات آتی ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کا دماغ بھی ہوتے ہیں، تھنک ٹینک بھی ہوتے ہیں. ان کے علم کی بہاریں یہ ہوتی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی کجی بے راہ روی پیدا ہو تو یہ لوگوں کے عقائد درست کرتے ہیں، لوگوں میں آنے والی بدعات کو دور کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کے کردار کی مضبوطی کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو عبادات کے معاملات ہوں، اخلاق کے معاملات ہوں، معاملات کے بات ہوں، چیزیں ہوں، وہ سب علم پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور ایک عالم دین جب ان تمام چیزوں میں اصلاح کرتا ہے تو اسی کی وجہ سے معاشرے میں برکت پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر معاشرے کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ یہ جو قسط اور انصاف کے ساتھ معاشرے میں قائم ہیں یہ اہل علم ہیں. جو یہ معاشرے کے اندر انصاف قائم ہے، یا معاشرے کے اندر جو درست بات کی جا رہی ہے یا صحیح بات کی جا رہی ہے یا کسی گمراہی کو روکا جا رہا ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اہل علم کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں قسط قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، تبھی اس کی جو برکات ہیں وہ زمانے میں قائم ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی سورہ آل عمران میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جو کچے لوگ ہوتے ہیں، جو علم کو اپنے نفس کی خواہشات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تعویلات کے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو راسخ فی العلم لوگ ہوتے ہیں جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کسی کجی کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. تو ان کا خود ایمان مضبوط ہوتا ہے اہل علم کا، وہ لوگوں کے ایمان مضبوط کرتے ہیں، لوگوں کی گمراہیاں دور کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو صحیح روش ہے، جو صحیح راستہ ہے وہ عطا کرتے ہیں. اس مرحلے پر یہ بھی کہنا جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ جب برکات ان سے وابستہ ہیں، جب معاشرے میں انصاف ان سے وابستہ ہے، جب عقائد کی درستی ان سے وابستہ ہے، جب اعمال کی اصلاح ان سے وابستہ ہے، تو اہل علم بھی اپنے مقام کا خیال کریں. جیسے مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ پھسلے اور ان سے کسی عالم نے کہا کہ ذرا سنبھل کے گر نہ جائیں، تو انہوں نے جواب میں بڑی پرحکمت بات کہی کہ میں گرا تو اکیلا ہی گروں گا، لیکن آپ اگر پھسلے تو پورا معاشرہ پھسل جائے گا. تو اس لیے اہل علم سے بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، اس پورے معاشرے کی جو اصلاح ہے وہ ان سے وابستہ ہوتی ہے. جیسے مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا بھی کہ اگر وہ کوئی مستحب ترک کرتے ہیں تو پھر دیکھنے والا سنت ترک کرتا ہے، واجب ترک کرتا ہے. تو اس لیے برکات جب اللہ پاک نے ان کے ساتھ جوڑی ہیں تو پھر وہ ان برکات کو معاشرے میں پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اپنے علم کے ذریعے اپنے علم کا مقصد وہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے معاشرے میں کوئی اپنا علم دکھانا ہے یا مناظرہ کرنا ہے یا اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ خود جو ہے وہ نحوست اور بے برکتی کا شکار ہوتا ہے. تو اہل علم جو ہے وہ اپنے اس معاملے کے اندر جب اپنی صحیح روش کو اختیار کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تک وحی کا علم پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اس علم کو آگے پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا. اصحاب صفہ کا آپ کردار دیکھ لیں، آج اصحاب صفہ کا چبوترا وہاں موجود ہے. دیکھیں کیوں؟ وہ علم کی تلاش میں وہاں نکلے تھے، بیٹھے تھے. اس کی برکت آپ دیکھ لیں، جو ہم برکت پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ معاشرے کی جو برکت ہوا کرتی تھی وہ اصحاب صفہ سے ہوا کرتی تھی. ان کی ایک شان تھی، ان کا ایک مقام تھا. تو اس لیے جو اہل علم ہیں
ان کا علم جو ہے خاص کر جو علماء قرآن و حدیث کے علم والے ہیں وہ جتنی برکات ہیں وہ ان لوگوں سے وابستہ ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ معاشرے کو ان برکتوں کا امین بنائے اور ان برکتوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہنا یہ اگر تاریخ اسلام کی جامعات کو دیکھا جائے تو دار ارقم سے لے کر اور یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو بڑی بڑی شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظر آ جائے گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ وقفے میں جانے میں تھوڑا وقت ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب کہ یہ علم و علماء کی فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات تو ماشاءاللہ صاحبان میں محراب و ممبر ہیں، آپ لوگ تو بیان فرماتے ہیں، معاشرے کے کن افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان حضرات کی تعظیم اور ان کی توقیر اور ان کے علم و فضل کے حوالے سے جنریشن کو، نیو جنریشن کو آگاہ کیا جائے؟ جی بیٹا جی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے تعظیم، صرف تعظیم، کھڑے ہو گئے، ہاتھ چوم لیا، مناسب جگہ بٹھا دیا، کوئی نذرانہ وغیرہ پیش کر دیا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن حقیقتاً اگر آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں نا تو تعظیم اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم نبی کریم کی تعظیم کرتے رہیں اور آپ کا کہنا نہ مانیں، ایسی تعظیم کو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، علماء کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، نعرے لگاتے تو ان کے نام کے بٹھاتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، باقاعدہ فوٹو سیشن ہوتا ہے، سیلفی کھنچواتے ہیں آپ کے ساتھ بھی، حضرات کے ساتھ بھی، لیکن جب وہ کوئی کام بولتے ہیں نا کوئی تو مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے، وہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ یہ کہاں ہماری زندگیوں کے اندر تنگیاں پیدا کرنے آ گئے، ہمارا لائف اسٹائل متاثر کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ علماء کی حقیقی تعظیم یہ ہے کہ ان کی نصیحتوں کو قبول کیا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، ان سے علم دین سیکھا جائے، جب وہ کوئی نصیحت کرے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس علم کو آگے پہنچانا۔ سرکار نے فرمایا نا کہ لیبلغ الشاہد الغائبہ، یا آخری خطبہ میں فرمایا چاہیے کہ ہر حاضر غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دے۔ تو یہ ذمہ داریاں لینی چاہیے، یہی علم کی تعظیم بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تعظیم ہے، ہاتھ وغیرہ چومیں، اب اس عالم نے اعلان کیا کہ نماز کے بعد درس قرآن ہوگا تو ہر ایک کو اپنا کام یاد آ گیا۔ صحیح۔ اب وہ نظر چرا کے بھاگتا ہے بلکہ آدمی کہ وہ پوچھ نہ لے کہ بیٹا تم کل درس میں نظر نہیں آئے تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے، تو اس کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، یقیناً بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ، اور سب کو محسوس کریں گے جب سب اس بات کو تو علم کی بھی فضیلت سامنے رہے گی اور علماء کی بھی۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور علم و علماء میں آج ان کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، علم کے فضائل، علماء کے فضائل، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے جو آخر میں جن ذمہ داریوں کو ذکر کیا، ہمیں انہیں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جب تک اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں، جب تک علم اور علماء کو فضیلت دی جاتی رہی، ان کے فضائل سامنے رہے، معاشرہ بہت اچھا رہا۔ لیکن جب علماء سے دور ہو گئے، علم کی حیثیت کو، اہمیت کو نہیں جانا، علماء کو جو ہے ان کی تضحیق کی گئی، ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک رکھا گیا، پھر معاشرہ ابتری کی طرف آ گیا، اور جو ابتری آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ علم سے دوری ہے، علماء سے دوری کا سبب ہے۔ میں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے جاننا چاہوں گا، حضرت کیا پیغام دیجیے گا؟ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ اصل موضوع یہی ہے آپ حضرات کا، علماء حضرات کا، کہ آپ اسی پر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے حوالے سے لوگوں کو احکامات بتا رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے، کیا آپ فرمائیے گا؟ بالکل رئیس بھائی، ہماری جو موٹیویشن ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہوتی ہے، بالکل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے کے اندر بیٹھ کر ذکر اذکار اور تسبیحات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے حلقے کے اندر تعلیم و تعلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم کے حلقے کے اندر جا کے بیٹھ کے فرمایا ہیں تو دونوں خیر پر ہیں، لیکن بعثت معلمہ، واہ واہ، میں مجھے معلم بنا بن کے بھیجا گیا، تو میرا جو ہے نا وہ یہاں پر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ دوسرا، حدیث پاک کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ،
فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور جو چیزیں قبر میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ ایک علم کی خدمت ہے. اب قبلہ مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں, علامہ صاحب کر رہے ہیں, ہمارے اساتذہ کئی فوت ہو چکے ہیں, لیکن یہ ہماری گفتگو کا حصہ ان کو بھی پہنچا. بے شک بے شک ہم نے اگر کسی کو علم سکھایا ہوگا تو وہ اس کا حصہ پہنچے گا. یعنی یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے, ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. قبلہ مفتی صاحب اور ہم جامعہ نظامیہ کے اندر پڑھتے تھے. جامعہ نظامیہ میں ہمارے ایک عربی کے استاد تھے, قبلہ شرف ملت کے صاحبزادے ڈاکٹر ممتاز صدیقی صاحب. تو انہوں نے ہمیں لغت العربیہ کتاب پڑھائی. تو اس زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے عربی اشعار بھی یاد کراتے. تو مولا کائنات کا ایک شعر یاد کرایا. مولا کائنات فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مالو فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال. فرمایا کہ مال تم خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. علم یہ ہے کہ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اتنا ہی وہ بڑھتا جائے گا, اس کے اثرات قبر تک جائیں گے, آخرت تک جائیں گے. اس لیے علم سے محبت کریں. مال بھی ضروری ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے, دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں, لیکن علم جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوں, یہ آپ کی دنیا و آخرت کے لیے بھی. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب باب العلم, علم کی فضیلت بیان فرمائیں گے سبحان پھر اسی طرح بیان فرمائیں گے جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا. اچھا علامہ حافظ اویس احمد صاحب, کیا پیغام دیجیے گا؟ موضوع بہت بڑا ہے, بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے. تو جتنے بھی لوگ کسی بھی سطح پہ علم حاصل کرنے والے, خواہ وہ مدارس دینیہ میں ہوں, خواہ وہ کالج میں ہوں, خواہ وہ یونیورسٹی میں ہوں, جہاں پر بھی لوگ ہوں, وہ کوشش کریں کہ اپنے علم کو نفع آور بنائیں, نفع بخش بنائیں, اور اپنے جو علم پر عمل ہے اور اپنے علم کے جو مقاصد ہیں وہ اس کو ضرور حاصل کریں. بالکل. ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات دیکھتے ہیں کہ تعلیم گاہیں ہیں, وہاں پر علم کی خیرات بڑھ رہی ہے, علم پڑھایا جا رہا ہے, علم کی دولت تقسیم ہو رہی ہے, بالکل. مگر انہی جگہوں سے برائیوں کے, کہیں نشوں کے, کہیں بدکرداریوں کے, کہیں بہت ساری چیزوں کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں علم کی آماج گاہ ہے وہاں سے اگر کسی برائی کی اور نشوں کی اور جو ہے وہ چرس کی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تعلیم گاہوں تک پہنچ گئی ہیں, اگر وہاں سے بھی یہ کچھ ہوگا تو پھر علم کیا چیز ہے؟ صحیح بات. علم نے کیا دیا؟ پھر علم نے کیا دیا؟ مطلب علم کا پھر تو نام ہی بدنام کیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیکھیں علم پڑھایا, پہلے تو رب نے انہیں پڑھایا, الرحمن علم القرآن. تو دیکھیں مصطفیٰ وعلمک ما لم تکن تعلم. پھر صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے وہ علم پہنچایا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے خیر نکلی, وہاں سے نفع نکلا, وہاں سے جو ہے وہ اصلاح نکلی, وہاں سے انصاف قائم ہوا, انہوں نے دنیا سے ظلم کو مٹایا. آج بھی تعلیم گاہیں موجود ہیں, مدارس دینیہ موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, ہر ایک اپنے دائرے کار میں مثبت کام کی کوشش بھی کر رہا ہے. بالکل. لیکن یہ علم اتنی طاقتور چیز ہے کیا بات کہ اگر اس کا نور صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے اور اس علم کو صحیح طور پر معاشرے میں اس کے جو اثرات قائم کیے جائیں تو آپ یقین کریں تو پھر یہ لوگوں کے لیے بڑی برکت کا باعث اور لوگوں کے لیے یہ بڑے نور کا باعث بن جاتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے علم کا ہتھیار ہی استعمال کیا ہے, مگر وہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک کے جو بزرگان دین ہیں اپنے چند حوالوں, میں نے فلاں حدیث نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, اپنے نمبروں کی بنیاد پر کبھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عالم العلماء پر طنز کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ تمہارے علم نے تمہیں ادب نہیں سکھایا, تمہارے علم نے تمہیں, جب تمہیں نفع نہیں دیا, تمہیں ادب نہیں سکھایا, تو تمہارے کیمرے کس کام کے, تمہارے 10 لاکھ کی ویورش کس کام کی؟ یہ تو سب بے غیرتی ہے. یعنی وہ ممالک کے جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی حاصل کی, 50,000 فلسطینی مار دیا, تو ان کے علم پہ لعنت, ان کی ٹیکنالوجی پہ لعنت. تو میرے آقا نے جو ایک جملہ یہ فرمایا ہے کہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے, یہ بہت بڑا جملہ ہے. ہر آدمی کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس کا علم فساد بپا کر رہا ہے یا اس کا علم معاشرے میں نفع دے رہا ہے.
अगर नफ़ा दे रहा है तो वो नबवी उलूम पे है, अगर वो फसाद फैला रहा है तो वो अल्लामा इकबाल के शेर मेरे जहन में नहीं, आप अगर उसको पढ़ दें कि हर चीज़ फिर फितना बन जाती है। शमशीर भी फितना है, फिर तालीम भी फितना है, मज़ामीन ऐसे हैं कि मैं ऑन एयर पढ़ नहीं सकता हूं। इंशाल्लाह उसको वो जरूर तमाम चीज़ें फिर फितना बन जाती हैं। तो इसलिए अगर अहले इल्म फितना बन जाएंगे या इल्म जो है वो फैलाने वाले मुआशरे के अंदर फसाद फैलाएंगे तो फिर जो है बाकी और कोई चीज़ नहीं है फिर जो मुआशरे में इस्लाह कायम। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, बात यह है कि अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं और बुनियादी तौर पर इल्म नहीं बल्कि इल्म नाफ़ी की दुआ करनी चाहिए कि नफ़े वाला है। ये सरकार अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं उसमें ये इल्म नाफ़े का भी जिक्र है। क्या फरमाएगा मुफ्ती साहब क़िबला, आप कंक्लूजन फरमा दें आज के मौजू का। अल्लामा साहब की गुफ्तगू की रोशनी में भी आप ज़ाहिर एक मोतदिल जवाब हमेशा हमारे उलमा हज़रात दिया करते हैं, क्या फरमाइएगा। माशाल्लाह इतना बेहतरीन और अच्छा कलाम किया है कि मज़ीद की तो गुंजाइश ही बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इन्हीं के उलूम से फ़ैज़ हासिल करते हुए एक छोटी सी आखिरी में बात अर्ज़ करता हूँ कि जो सरकार ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इसका मतलब है जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो हमें करना ही है। ऐसे ही इल्म भी सीखना ही है। वाह। अब होता क्या है कि हम इल्म नहीं सीखते, हम मालूमात हासिल करते हैं। इल्म और मालूमात में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मालूमात का मतलब है आपने जैसे A to Z कोई चीज़ है तो आपने उसमें से A ले लिया, B लिया, X लिया, F लिया, ये है मालूमात। और उस चीज़ के बारे में इल्म का मतलब है कि A से लेकर Z तक सब कुछ हासिल करना। अगर आपने वज़ू की चंद चीज़ें सीख ली तो ये इल्म है, ये मालूमात हैं। लेकिन पूरा वज़ू कैसे वज़ू करना चाहिए, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, इसमें फ़र्ज़ क्या है और किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, सारा इल्म हासिल किया, इसको वज़ू का इल्म कहा जाएगा। सरकार ने इल्म सीखने का हुक्म दिया है, वो हम नहीं कर रहे हैं। क्या बात। अच्छा, दूसरी बस मेरी आखिरी गुजारिश ये है आवाम से कि जब हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि आप इल्म सीखें, कहते हैं उस साहब जब हमें ज़रूरत होती है ना, हमारे पास उलमा के नंबर हैं, हम फ़ौरन कॉल करके मालूम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत आपने महसूस की उसके बारे में पूछा, ये अभी आपको शऊर हासिल नहीं कि कौन सी चीज़ मेरी ज़रूरत है। जब आपको शऊर ही हासिल नहीं तो आप उसके बारे में कॉल नहीं करेंगे। क्या अच्छी बात। कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब हमने अपने बहनोई के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है इन शराइत के साथ, तो ये मेरा पैसा हलाल है कि नहीं। तो पता चलता है कि सूद खा रही है 2 साल से। इसका मतलब उन्हें खुद ये नहीं पता था कि मेरी ज़रूरत है कि इसके बारे में मैं पूछूं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से कि कम अज़ कम फ़र्ज़ उलूम कोर्स ज़रूर करें। उसमें अक़ाइद का इल्म होता है, अहकाम शरइया अमलिया और सग़ीरा कबीरा ज़ाहिरी बात नहीं गुनाह। इसके बाद फिर मज़ीद उलूम आगे हासिल करें और ख़ुद आप उसकी अपनी ज़रूरत महसूस करके मालूम करें तो आलिम ही आपको बताएगा कौन कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जिसको आप ज़रूरी समझें बस उसके बारे में मालूम करें, वरना आप नाक़िस रह जाएंगे। क्या कहना, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तीनों ही हज़रात का। अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब और अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब रुख़सत होंगे, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत उम्दा कलाम फरमाया। क़िबला मुफ्ती साहब माशाल्लाह सरपरस्ती फरमाते हैं हमारे रहमत सहार की और आज़ान फ़जर के बाद तक हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और आपके मसाइल उनका हल में आपके लाइव सवालात लिए जाते हैं और क़िबला जवाबात इनायत फरमाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। अगला जो सेगमेंट है वो है इज़हार अक़ीदत का। आज हज़रत क़िबला पीर मोइनुल हक़ गिलानी साहब दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया के कलाम को शामिल किया जाएगा, उनकी बायोग्राफ़ी इंशाल्लाह शामिल होगी। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं हमारे चारों सना खामिल का। बिस्मिल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत पीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा,
کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، ہم کل بھی ٹکڑوں پہ